تو اس کانسپریسی سے جس کا پورا کچا چٹھا عوام کے سامنے آ چکا ہے، میں عدلیہ سے گزارش کروں گی کہ اس سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لیں، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ بطور سیاسی جماعت عوام کے جو ہم ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ہمارا یہ فرض ہے، یہ ہمارے فرائض میں، ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ عدلیہ کے وقار کو ہم بچائیں، عدلیہ کے وقار کو داغدار نہ ہونے دیں، اور عدلیہ ان 3 سے 4 افراد کے گروہ کا نام نہیں ہے جو پاناما سازش میں شامل تھے۔ عدلیہ بہت بڑی ہے اور عدلیہ کو اپنے آپ کو اس سے اوپر رکھنا چاہیے۔ جتنا اس چیز کی سپورٹ میں وہ ہوگا اتنا مشکلات جو ہیں وہ بڑھیں گی، اور ہم وہ نہیں چاہتے۔ ہم معاملات کو ایک سرٹن پوائنٹ سے بیونڈ نہیں لے کے جانا چاہتے۔ تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جو آخر میں مجھے یاد آ گیا، ویسے کھوسا صاحب نے پاناما فیصلے میں لکھا تھا کہ بیہائنڈ ایوری فارچون دیر از اے کرائم۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بیہائنڈ 2018 الیکشنز پولیٹیکل فارچون جو کرائم تھا، وہ پوری دنیا کے سامنے آج وہ جو سازش تھی، جو کہ گناہ بھی تھا، کرائم کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، وہ آج پوری دنیا کے سامنے۔ شکریہ بہت بہت۔ میں ادھر ہی بیٹھی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیے۔ آپ نے یہ سارا کچھ بتایا، 5 شواہد بھی آپ نے پیش کیے، جی کیا آپ از خود کسی عدالت میں جائیں گی یہ 5 شواہد لے کر؟ وہ تو دوسری جانب تو ان کی جانب سے تو ابھی تک ایسا کوئی عمل نہیں ہوا۔ دوسرا، آپ کے پاس میجر آپشن تھے اس حکومت کو پہلے ایک بات میں کر لوں، جو دوسرا سوال آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ آپ نے جو کہا، میرے پاس بالکل وہ شواہد موجود ہیں، وہ میرے پاس ہیں، میرے وکلاء کے پاس ہیں، میرے وکلاء کی ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے۔ اور پہلے تو میری اپیل یہی ہے عدلیہ سے، معزز جج صاحبان سے، کہ اس بات کا، کیونکہ انگلیاں ان پر اٹھی ہیں، ٹھیک ہے کیس ہمارا ہے، لیکن یہ صرف نواز شریف کا کیس نہیں ہے، یہ صرف مریم نواز کا کیس نہیں ہے، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا، یہ احسن اقبال صاحب کا کیس نہیں ہے، یا شہباز شریف صاحب کا کیس نہیں ہے، یہ پوری قوم کا کیس ہے۔ کیونکہ اس سازش کے نتیجے میں جس شخص کو آپ نے لا کے مسند اقتدار پہ بٹھایا، اس شخص نے 22 کروڑ عوام کی زندگی، ان کا جینا دوبھر کر دیا۔ ان کے مسائل کا، جس میں مہنگائی، لا قانونیت، جس کے اندر پاکستان کی بدنامی، جس میں اداروں کو تباہ کرنا شامل ہے، وہ سب کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ تو یہ صرف اب مسلم لیگ نون کی سٹوری نہیں ہے، یہ پورے قوم کی جو مسائل ہیں، یہ اب اس کی عکاسی کرتا ہے، تو یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ تو اس قومی مسئلے کو، یا ایک اتنا بڑا ایشو اٹھ گیا ہے، تو میں یہ پہلے تو سو موٹو ہمارے وقت میں تو فوراً لیا جاتا تھا اور عدالتوں میں بلا لیا جاتا تھا، ہم پیش بھی ہوئے، تو میں پہلے تو یہ موقع دوں گی عدالتوں کو کہ وہ خود جو انگلیاں اٹھی ہیں آج عدلیہ پر یا ادارے پر، اس کو آگے بڑھ کر خود اس دھبے کو دھوئیں، اور جب وہ خود یہ دھبا دھوئیں گے تو ان کی عزت میں، ان کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ باقی رہی میری بات، تو میرے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، اگر میں نے جس موقع پہ بھی مناسب سمجھا اس کو اپنی اپلیکیشن کا، اپنے کیس کا حصہ بنانا، تو میں ضرور بناؤں گی۔ لیکن پہلے جب ہم یہ چیزیں کورٹ لے کے گئے ہیں تو ہمیں ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو کہ بہت بری بات ہے، لیکن اب میں وہ رونا نہیں دھونا چاہتی۔ اب ججز کے پاس ایک موقع آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ اپنے جو یہ اس کو درست کریں تو ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ جی شاکر صاحب۔ میم ایک ٹویٹ ہے جس میں جس کمپنی نے اس ٹرانزٹ کیا اس کا، انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے جمکی میں کالز آ رہی ہیں اور ہزاروں میسیجز آ رہے ہیں جس میں کہا گیا اگر کورٹ کو بدلا جائے۔ ایک اس پہ کامنٹ کرتے ہیں، دوسرا ایک آڈیو آپ مختلف چینلز کے نام لے کر ان کو اشتہارات روکنے کا۔ تھینک یو، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں، وہ میری آواز ہے۔ اچھا، دوسری بات کیا کی آپ نے؟ دوسری جو ایک سیکنڈ، اور جو دوسری بات آپ نے کہی وہ یہ ہے کہ ان کو ہزاروں فون کالز جا رہے ہیں اور ان کو میسیجز جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا، جب آپ کے پول کھلنے لگیں گے تو فرینٹک کالز اسی طرح کی جاتی ہیں، گھبرا کے پینک میں یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے، لیکن اس سے رپورٹ نہیں بدل جاتی۔ وہ کوئی پاکستانی کمپنی نہیں ہے جس کو دباؤ کے تحت، یہاں پر تو چیف جسٹسز جو ہیں وہ دباؤ کے تحت فیصلے دے جاتے ہیں،
تو انصاف کا قتل کر جاتے ہیں. جیسے ثاقب نثار صاحب کے اوپر الزام لگا, تو وہ تو ایک ایسے ملک میں جہاں کے عدالتیں سب کچھ جو ہے وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. تو میں تو ثاقب نثار صاحب کو یہ کہوں گی کہ اگر وہ ان کو آڈیو رپورٹ کی جو اس پہ فورینزک رپورٹ آئی اس پر کوئی ہے تو چیلنج کریں اس کو US کے کسی کورٹ میں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن فون کالز کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی مطلب ڈر کے خوف کے ان کو لگتا ہے کہ یہ دباؤ دھونس دھاندلی پاکستان میں چلتا ہے تو شاید باہر بھی چل جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. میڈم یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسی آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ مزید بھی لیک ہو سکتی ہیں اور بہت سارے لوگ بے نقاب ہو سکتے ہیں. سوال میرا بھی یہی ہوگا کہ کیا آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے, اور آپ کی جو آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اور اس میں 3-4 چینل کا آپ کہہ رہی ہیں, وہ آپ کس عہدے پہ تھے اس وقت, کس حیثیت میں آپ وہ ان کو اشتہارات نہ دینے کے کماتے تھے؟ دیکھیے وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی, وہ بہت پرانی ہے. لیکن میں نے جب کہہ دیا کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ جوڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں, تو میں یہ بات سامنے آ گئی. اور آج کا جو ٹاپک ہے کائنڈلی اسی پہ رہیں, اس کے اوپر میں بہت لمبی بات چیت بھی کر سکتی ہوں, لیکن پھر کسی وقت کے لیے. آپ نے دوسرا سوال, ایک سیکنڈ کو دوسرا سوال بھی کیا تھا. مزید بھی مستقبل میں آنے والی جی, میں نے ابھی جو بات کی اپنے ابتدائی جملوں میں نے وہ کہا کہ جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں, جب کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو اس وقت تو آپ اپنے اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں, اپنے طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں, یا آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا. تو آپ جو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کتنے ثبوت چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, قدرت کا اصول ہے کہ سچ نے سامنے آ کے رہنا ہوتا ہے, تو سچ تو سامنے آئے گا. اب یہ جتنا بھی اپنا چہرہ چھپائیں, ریت میں سر دبائیں, کچھ بھی کریں, ثبوتوں نے سامنے آنا ہے اور اس کا وقت آ چکا ہے. شکریہ. آپ نے جو کہا ہے پاناما نکالا, کسی کو لانا کسی کو سزا دی. جی نہیں, یہ میں نے تو نہیں کہا, یہ تو ثاقب نثار صاحب نے کہا. جی اس میں جس بینچ نے سزا دی تھی اس بینچ کے ایک فاضل رکن آج چیف جسٹس پاکستان ہیں جی, اور صادق اور امین قرار دینے والے بینچ کے جو ممبر ہوں گے وہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے. جی آپ ایسی صورت میں اس عدلیہ سے اپنی انٹروسپیکشن کا مطالبہ, آپ کو نہیں لگتا کہ شاید ایک بھینس کے آگے بین بجانے والی بات؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ثاقب نثار صاحب نے کیا اور جس طرح سے سچ ان کے سامنے آیا, جو جنرل فیض صاحب نے کیا اور جس طرح سے سچ ان کے سامنے آیا, تو یہ بہت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. اور اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں, چاہے وہ ریٹائرڈ ہیں یا وہ سٹنگ ہیں. تو اس میں سب سے بڑی جو ٹیک ہوم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سچ کبھی چھپ نہیں سکتا. تو بہتر ہے جتنی جلدی ان غلطیوں کا ادراک کیا جائے, ان کو سدھارا جائے, ان کو ریکٹیفائی کیا جائے, جتنی جلدی اس بدنامی سے اور اس جو تنقید ہے یا جو آپ کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, جس طرح سے اٹھ رہی ہیں, اس سے جتنی جلدی اس کو سیدھے راستے پہ ڈالا جائے. اب یہ عدلیہ کے اپنے ہاتھ میں. انٹروسپیکشن کی امید تو ہم کر سکتے ہیں نا, امید تو ہمیں اس کا حق تو دے لگے. انٹروسپیکشن کی امید جو تو معاملہ ہے وہ عدالت میں ہے, سزا ہوئی میاں نواز شریف صاحب کو, آپ کو, کیپٹن صفدر صاحب کو, تو عدالتوں سے ہوئی. آپ کو ریلیف بھی اگر ملے گا تو آپ کو کورٹ سے ہی ملنا ہے. تو جو ایویڈنس آ رہے ہیں, آپ کہیں کہ عدالتیں از خود جو ہے ان کو ٹیک اپ کر لیں, اگر وہ نہیں کرتی تو یہ آپ کو, آپ کے جو بھی لیگل ٹیم ہے اس کو یہ ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر لے کر آنا ہے. دیکھیں ایک منٹ, ایوب صاحب والا معاملہ آیا تھا اس میں تو پہلے ہی جو آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس جو ایویڈنس تھا اس کو تو اس کیس کے سے الگ کر دیا, ڈیٹیچ کر دیا. تو اب آپ کو الگ سے ایک کیس فائل کرنا پڑے گا, کیونکہ جو ایگزسٹنگ کیس ہے اس پہ کوئی نیا ریکارڈ نہ باہر سے آ سکتا ہے, نہ نیب لا سکتا ہے, نہ آپ لے کر آ سکتے ہیں. تو اب آپ کو ایک الگ سے کیس کرنا پڑے گا. نہیں, میں نے تو سپلیمنٹری اپلیکیشن میں جنرل فیض صاحب کا پورا کیس میں لے کر گئی ہوں, اور میں نے یہ بات دوبارہ سے کہی ہے کہ جو کچھ پہلے ہو, میں نے ارشد ملک صاحب کی مثال دے کے آپ کو کہا کہ جتنا بھی جسٹس کھوسہ صاحب نے جو بھی کیا, داغ لگ گیا, ارشد ملک صاحب ایک دھبا تھے, تو وہ دھبا دھونے کی کیا کوشش ہوئی, سوائے اس کے کہ آپ نے سچ بولنے والے جج کو یا اپنا اعتراف جرم کرنے والے کو نکال دیا. تو سچ دھبا تو تب دھلتا اگر نواز شریف کا وہ جھوٹا مقدمہ بھی ختم ہوتا. تو اب تو یہ ججز کے ہاتھ میں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو انصاف دیں, جو بھی اس میں انوالوڈ ہے اس کو وہ انصاف دیں, اور اس دھبے کو اپنے چہرے سے دھوئیں. یہ تو اب ہم کو موقع دے رہے ہیں. جی میڈم نوید اکبر, آئی ٹی وی سے.
میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ایشو کے اوپر تو سو موٹو لے لیا ہے اور وہ چل بھی رہا ہے، تو آیا آپ اس پہ پارٹی بننے جا رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسانی جان جو ہے اتنی ہی قیمتی ہے اور ہر انسان کی جو زندگی ہے وہ بہت قیمتی ہے. تو یہ بتائیں کہ اس مہنگائی میں جو عوام پیس رہی ہے، مر رہی ہے، ان کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو بھی کوئی بات کریں، وہ بھی اسی حصہ ہے، اسی معاشرے کا حصہ، مر رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ. تو میں نے ابھی انہی کی بات کی ہے، وہ بھی پروجیکٹ عمران خان ہے. تو میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ صرف نواز شریف کا، مریم نواز کا، مسلم لیگ نون کا مجرم نہیں ہے، وہ 22 کروڑ عوام کا مجرم ہے. ان کی تکالیف کا، ان کی مصائب کا، ان کی پریشانیوں کا، ان کے جو آج کل گھروں میں فاقے آ گئے ہیں، وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو میں تو خود یہ کہہ رہی ہوں. جی مریم، آپ سمجھتی ہیں کہ جنرل فیض کے ISI سے چلے جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے؟ دیکھیں، میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کر سکتی، لیکن میں یہ امید ضرور کر سکتی ہوں، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ جنرل فیض نے جس طرح سے اپنی تباہی اور بربادی کی ہے، اور ساتھ ان کی وجہ سے ادارے پر بھی انگلیاں اٹھی ہیں جو کہ نہیں اٹھنی چاہیے تھی، اس سے بہت سارے لوگوں کو سبق مل گیا. جنرل فیض نے خود کیا تھا. بس جی چلیں، آخری کویسچن جی پلیز، آخری کویسچن. مجھے لاہور کے لیے نکلنا ہے بھائی. جی اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے اس عدالت پہ غیر آئینی قرار دیا. وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا نہیں، کیونکہ مقدمہ جو سنگین غداری کا تھا تو مسلم قانون کے دور میں چلا تھا اور اس کے بہت سارے کانسیکوینسز آپ حکومت کو فیس کرنا. تو ایک تو وہ پٹیشن زیر التوا ہے، دوسرا جو فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ تھا اس کا ریویو جو تھا وہ وقت پہ فائل نہیں کیا گیا تھا. اس وقت جو پہلے فائل کیا گیا وہ واپس کر لیا گیا. وہ ایک فیصلہ بھی پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ پر، جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. تو اگر آپ ان 2 کیسز میں مسلم لیگ نون کیا سمجھتی ہے کہ ان میں آپ کو جانا چاہیے تاکہ اس میں بہت ساری وہ چیزیں جو ہے وہ شاید حل ہونے کی طرف جائیں گی؟ دیکھیں، میں اس کو ایک بہت جنرلائز ٹرمز میں اس کا جواب دے دیتی ہوں کہ ان چیزوں کا فیصلہ تو ہونا ہے. عوامی عدالت میں تو یہ فیصلے ہو چکے ہیں. عوامی عدالت میں یہ بھی پتہ ہے مجرم کون ہے اور ملزم کون ہے، لیکن وقت نے ان چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ وقت قریب ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک ضرور انشاءاللہ.